اچھی مجلس میں اچھائی ہوگی، بری مجلس میں برائی ہوگی۔ خوشبو کے محل پر بیٹھنے سے خوشبو ملتی ہے، اور تندور والے کے پاس بیٹھنے سے دھواں ملتا ہے۔ گٹر کے پاس بیٹھنے سے بدبو ملتی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی اس کے اوپر ہے کہ وہ کس مجلس کو اختیار کرتا ہے۔ بہترین جلیس کیا ہے؟ جو آپ کو آخرت یاد دلائے، اور بدترین جلیس کیا ہے؟ جو آپ کو آخرت سے غافل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ عمومی طور پر مجلسوں میں جو تذکرے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بولوں سے انسان جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، اور بعض بولوں سے آدمی جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کیا، اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دے۔ اپنے مسلمان بھائی کا اکرام، اپنے مسلمان بھائی کا خیال، اپنے گھر والوں کا خیال، اپنے محلے والوں کا خیال، حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنے کا حکم ہے۔ اس کو سر پر بٹھانے کا حکم نہیں ہے، اس سے اختلاط کا حکم نہیں ہے کہ تم ان میں گھس جاؤ وہ تمہارے اندر گھسیں۔ یہ بھی الگ الگ مصیبت ہے کہ صحیح کو سمجھنے کے بجائے پھر غلط رخ پہ چلتے ہیں۔ ایسا حال رکھنا ہے کہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں آ جائے، نہ کہ تم اس کا کھاؤ پیو اور بعد میں تم بھی کہو کہ یہ بھی تو اچھا ہے۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ کافر کو یہ کہنا کہ یہ بھی اچھا ہے، کیا مطلب ہوا؟ اس کے کفر پر یہ راضی ہے۔ یہ کلمہ کفر ہے، اس سے ڈرے۔ لیکن کافر کے ساتھ بے اکرامی کا حکم نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ اخلاق سے پیش آؤ۔